خداوند کی سلامتی آپ سب کے ساتھ ہو. خداوند کا شکر ہے آج اس خوبصورت وقت کے لیے جو اس نے ہمیں دیا, اور ہم جو یہاں پر خداوند کے لوگ جمع ہیں, فراہم ہیں, ان کی سلامتی, اور اس کے ساتھ ساتھ جو بہن بھائی اس وقت ہمیں لائیو دنیا کے مختلف ممالک میں دیکھ رہے ہیں اور آج کی اس شام کی عبادت میں شامل ہیں, ہم آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. خداوند کا بڑا شکر ہے آج کے اس بہت ہی خوبصورت وقت کے لیے, کیونکہ ہر وہ وقت جو خداوند, ہر وہ لمحہ جو خداوند ہمیں بخشتا ہے کہ ہم اس کے قدموں میں آئیں, اس کے چرنوں میں آئیں اور اس کی عبادت کریں, اس سے زیادہ اور کوئی بھی ہمارے لیے گفٹ نہیں, کوئی بھی اور نعمت اور اچھا وقت نہیں ہے. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں خداوند کا بڑا ہی شکر ہے کہ وہ ہمیں بار بار یہ موقع دیتا ہے. کبھی کبھی ہم ان باتوں کو سمجھنے سے قاصر, لیکن یہ اس کا بڑا فضل ہے. آج ہم دوسرے لوگوں کی طرح کچھ اور بھی کر رہے ہوتے شام, لیکن اس کا شکر ہے کہ اس نے مجھے اور آپ کو صحت دی, تندرستی دی اور یہ توفیق دی کہ ہم مل کر اس گھر میں آج اس کی حمد و ثنا کریں, اس کے زندہ کلام میں اس کے خادم کے وسیلہ سے سنیں, اور سب سے بڑھ کر اپنے ایمان کو اور زیادہ مضبوط کریں. آمین. آئے ہم اپنے سروں پہ جھکائیں. خدا تیرا شکر کرتے آج کے اس بڑے ہی پرفضل موقع کے لیے جو تو نے ہمیں بخشا, اور خداوند ہمارا یہ ایمان ہے کہ ہم تیرے پہلے سے طے شدہ پروگرام اور پلان کے مطابق ہی آج شام خداوندہ اپنے عزیزوں کے اس گھر میں خداوندہ آج شام فراہم ہوئے ہیں تاکہ مل کر ہم خداوند تیری عبادت کر سکیں. اے باپ, میں تیری منت کرتا ہوں کہ تو ہمارا گیت گانا, تیری حمد و ثنا, تیری پرستش, تیری بندگی, اس سب کو قبول کر. رائے خداوند تو ہمارے دلوں کی مٹی کو نرم کر, تاکہ تیرے کلام کا جو بیج آج بویا جاتا ہے اس سے خداوندہ بہت زیادہ پھل جو ہے وہ لایا جائے. اور خداوندہ ہم سب یہ ایمان رکھتے ہیں کہ خداوند ہماری زندگیاں جو ہیں یہ بلا مقصد نہیں ہیں, بلکہ ہر ایک زندگی میں تو نے خاص پروگرام اور پلان رکھا ہے, ایک مقصد رکھا ہوا ہے. رائے خداوند تیرا شکر کرتے ہیں تیرے خادم کے لیے جو زمین پر تیری جو بادشاہت کی وسعت ہے اس کے لیے کام کرتے ہیں, اور خداوند تو نے دور دراز سے خیریت کے ساتھ ہمارے درمیان لایا ہے تاکہ خداوند تیرے بندہ کی وسیلہ سے تو ہم سے کلام کر. اے خداوند جو ہمیں آج سبق تو دیا چاہتا ہے اس کے لیے خداوند تو ہمیں تیاری بخش. اے باپ, میں تیری منت کرتا ہوں کہ اس گھر پر تیرا بڑا فضل رہے, گھر کے مکینوں پر تیری بڑی رحمت ہو خداوند. اے خداوند, میں تیرے آگے منت کرتا ہوں, درخواست کرتا ہوں کہ تو ہمیں توفیق دے کہ ہم اس بات کو یاد رکھیں کہ ہم اپنے کسی ارادے سے, ٹیلنٹ, سکلز کی وجہ سے نہیں, بلکہ صرف اور صرف تیرے فضل سے, تیرے طرز سے, تیرے رحم سے آج شام تیری حمد و ثنا اور تیری عبادت کے لیے خداوند جمع ہے. تو خداوند آج کی ساری قربانی کو قبول کر. یسوع کے زندہ اور مبارک نام میں ہم مانگتے ہیں. خداوند کے زندہ کلام میں سے ہم جو آج کی تلاوت ہے اس کو سنیں گے, اور میں درخواست کرتا ہوں بھائی رضوان سرور سے وہ آئیں اور آج کی جو تلاوت ہے وہ ہمارے لیے پڑھے. اور یہ تلاوت یسایہ کے صحیفہ میں لی گئی ہے, اس کا 51 باب اور اس کی پہلی 3 آیات. ہمارے لیے آج کی تلاوت یسایہ اس کا 51 باب اس کی پہلی سے 3 آیات. اے لوگوں جو صداقت کی پیروی کرتے ہو اور خداوند کے جو جان ہو میری سنو. اس چٹان پر جس میں سے تم کاٹے گئے ہو اور اس گڑھے کے سوراخ پر جہاں سے تم کھودے گئے ہو نظر کرو. اے باپ ابراہیم پر اور سارا پر جس سے تم پیدا ہوئے نگاہ کرو کہ جب میں نے اسے بلایا وہ اکیلا تھا, پر میں نے اس کو برکت دی اور اس کو کثرت بخشی. یقیناً خداوند صیون کو تسلی دے گا جو اس کے تمام ویرانوں کی دلداری کرے گا. وہ اس کا بیابان عدن کی مانند اور اس کا صحرا خداوند کے باغ کی مانند بنائے گا. خوشی اور شادمانی اس میں پائی جائے گی,
शुक्रगुजारी और गाने की आवाज उसमें होगी। आमीन। आमीन। मसीही इबादत जो है हम जानते हैं कि वो हमदो सना के बगैर मुकम्मल नहीं होती। Yes. और ये मेरा फेवरेट सेगमेंट है। तो क्वायर आप तैयार हैं? Yes. प्लीज आए, हमें लीड करें ताकि हम मिलकर खुदावंद के हुजूर जो आज की हमदो सना है, वर्शिप है, प्रस्तिश है, वो पूरी दिल के साथ, रूह के साथ करें। आमीन। आमीन। Zabur number 91, page 65.
शुक्रिया हो वादाही करो करो शुक्रिया हो वादा शुक्रिया हो वादाही करो करो शुक्रिया हो वादा शुक्रिया रो तुसी ओदा देना हे खुदा वादा खुदा शुक्र करो तुसी ओदा देना हे खुदा वादा खुदा
53, page 244. دل دا محکم سے. Hallelujah. Amen. دل دا محکم آئے سب مل کر تالی بجا کر. Hallelujah. آمین. بے شک ہم دل کے کمزور ہیں اور صرف یسوع ہی ہمیں قوت دیتا ہے, طاقت دیتا ہے اور ہم مضبوط ہوتے ہیں. سب یہی بلیو کرتے ہیں, رائٹ؟ آمین. اور یہ وقت ہے کہ ہم خدا کے خادم پیسٹر شہزاد پرویز کو دعوت دیں کہ وہ آئے اور آج کا جو سبق ہے وہ ہمارے ساتھ شیئر کریں. جی پیسٹر جی. مسیح خداوند کے قدوس اور جلالی نام میں آپ سب کی سلامتی ہو. آپ کی بھی سلامتی. خداوند ہمارا خدا جو بھلا ہے, نہایت ہی رحم, کرم اور ترس کرنے والا خدا ہے. ہم اپنے خدا کے لیے اس کے شکر گزار ہیں. اور آج شام ہم خدا کی حضوری میں اپنے بھائی رضوان اور ان کی مسز کے ساتھ مل کر شکر گزاری کی عبادت کر رہے ہیں کہ خدا نے اس جوڑے کو بلیس کیا ہے اور خدا انہیں صاحب اولاد بنانے کو ہے. آمین. یہ بڑی بات ہے اور بڑی برکت ہے. یہ ماں باپ ہونا اٹس سچ اے بلیسنگ. اور آپ اس بخشش, اس برکت کا مزہ چکھنے کو ہیں. خدا ان کا شکر ہو. استثناء کی کتاب کے اندر اس کے 27ویں اور 28ویں باب کے اندر جب ہم دیکھیں تو وہاں پہ برکت اور لعنت دونوں کا ذکر. اور خدا برکت دیتے وقت بھی کہتا ہے کہ اگر تو ان حکموں کو جو آج کے دن میں تجھے دیتا ہوں ان کو جاں فشانی سے مانے اور پورے دل سے ان کو مانے تو لکھا کہ تو گھر آتے وقت مبارک ہوگا, گھر سے جاتے وقت مبارک ہوگا, تو کھیت میں بھی مبارک ہوگا, تو شہر میں بھی مبارک ہوگا. تیرے جانور, تیرا ٹوکرا, تیری کٹوتی مبارک ہوں گی اور بھرے رہیں گے.
और फिर लिखा है तेरी औलाद भी मुबारक होगी। और जब आगे कर्स की बात आती है, लानत की, तो लिखा है लेकिन अगर तू मेरे हुक्मों को ना माने तो औलाद के लिए लिखा है कि वो मुबारक नहीं होगी। और जो इब्रानी मतन उसका तर्जुमा बयान करता है कि तेरे यहां औलाद होगी मगर तू उसका मजा चखने ना पाएगा। औलाद का मजा ये माँ बाप बेहतर समझ सकते हैं। जब खुदा उन्हें ब्लेस करता है औलाद से, तो वो अपनी औलाद को, अपने बेटे बेटियों को जब वो छोटे होते हैं वो रोते भी हैं तो पेरेंट्स को एक अजीब सी खुशी महसूस होती है उनके रोने में। उनके छोटे छोटे कपड़े, शूज, सॉक्स खरीदने में पेरेंट्स को एक अजीब सी खुशी होती है। ये टेस्ट है, ये मजा है जो वो ले रहे हैं अपनी औलाद का। फिर जब वो बड़े होते हैं, स्कूल में दाखिल करवाते हैं उन्हें, नर्सरी में, मॉन्टेसरी में, प्रेप में, हालांकि खर्चा बढ़ जाता है मगर उन्हें बड़ी खुशी होती है, बड़ी राहत होती है। जब बच्चा फर्स्ट टाइम मामा पापा कहता है तो एक शादमानी होती है, गोया अपनी औलाद की पैदाइश से ही, बल्कि अपनी औलाद के जब माँ के बतन में उस वक्त से ही माँ बाप अपनी औलाद का मजा चखना शुरू कर देते हैं। खुदा ने आपको ब्लेस किया, आप यकीनन इस तजर्बे से गुजर रहे हैं और आप अभी से आने वाले दिनों को सोच सोच के तो अपनी आने वाली औलाद का मजा अभी से चख रहे हैं। सो लिखा है कि अगर तो मेरे हुक्मों को नहीं मानेगा, तो इसी तरह जब औलाद बड़ी होती है, पढ़ लिख जाती है, वो कमाना शुरू करते हैं, माँ बाप और खुश होते हैं। गोया अपनी औलाद के पहले रोज से ही, जबकि अभी उसका वजूद भी नहीं है, उसके जवान होने तक, उसके पढ़ने लिखने तक, उसके कमाने तक, फिर जब उनकी शादी ब्याह करते हैं वो, और फिर जब उनके बच्चों को देखते हैं, तो गोया अपनी औलाद से पूरा मजा जो है वो चखते रहते हैं, पूरा हिज जो है, टेस्ट जो है वो उठाते हैं। लेकिन सारे ऐसे नहीं होते, सभी ऐसे नहीं होते। कुछ ऐसे माँ बाप भी होते हैं जिनके लिए औलाद मजे का, हिज का, टेस्ट का सबब नहीं, बल्कि उनके लिए आंखों के लिए आंसू का सबब जो है वो बन जाता है। सो औलाद का होना ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, और खुदा की हुजूरी में उस औलाद को रखना और उसकी तरबियत खुदा के कलाम के मुताबिक करना, ये उससे भी बड़ी जिम्मेदारी है, ताकि हम अपनी औलाद का मजा चखने वाले। आमीन। सो आज शाम हम इस कपल के साथ, भाई रिजवान उनकी मिसेस के साथ मिलकर खुदा उनकी शुक्रगुजारी के लिए इकट्ठे हुए हैं कि खुदा ने उन्हें माँ बाप बनने का दर्जा जो है वो बख्शा है, और वो अपने आने वाले औलाद के लिए, बेटा या बेटी जो भी खुदा उन्हें दे, उसके लिए वो खुदा उनकी हुजूरी में शुक्रगुजारी करें, उसकी सलामती को मांगे। सो जो हवाला आज इस मौका पर हमने पढ़ा है, यशायाह की किताब 51 बाब और उसकी पहली आयत से। मैं इसकी तिलावत दोबारा से करूंगा। लिखा है, ए लोगों जो सदाकत की पैरवी करते हो, पैरवी करना, फॉलो करना, जो फॉलोअर्स हो सदाकत के, ट्रुथनेस के, सच्चाई के फॉलोअर, खुदा उनसे कलाम कर रहे हैं, और उनसे जो खुदावन के जोयान, जोयान जो ढूंढता है, सर्चर, तलाश करने वाला, जो तलाश करता है। दो चीजें बयान की गई हैं खुदा का कलाम उन लोगों के लिए, नंबर 1 जो सच्चाई को फॉलो करते हैं, और नंबर 2 जो है जो खुदावन की तलाश करते हैं, उनके साथ खुदा कलाम कर रहा है। और जब हम यशायाह की किताब को देखें तो ये बाइबल मुकद्दस की किताबों के अंदर बड़ी इंटरेस्टिंग किताब। इंटरेस्टिंग इसलिए भी है जहां पे खुदा नबूवत कर रहा है, कलाम कर रहा है, लेकिन इससे हटकर इंटरेस्टिंग इसलिए है कि इसे मिनी बाइबल जो है वो भी कहा जाता है। इसके टोटल 66 चैप्टर्स है, और पूरी बाइबल के भी 66 किताबें। गोया हर चैप्टर एक बुक को रिप्रेजेंट जो है वो करता है। और फिर इस किताब को जब वो 3 हिस्सों में
تقسیم کیا جاتا ہے. پہلا حصہ جو ہے وہ جب وہ پروٹو کہلاتا ہے، جس کا جو چیپٹر نمبر 1 سے چیپٹر نمبر 39 تک جو ہے وہ چلتا ہے. پہلے 39 ابواب. اور جب آپ غور کیجئے تو اولڈ ٹیسٹمنٹ کی آپ کو 39 بکس جو ہے وہ ملتی ہیں. گویا جو پہلا حصہ ہے جو پروٹو کے نام سے کہلاتا ہے، گریک ورڈ ہے پروٹو، اس کا مطلب فرسٹ ون. تو جو پہلا حصہ ہے وہ اولڈ ٹیسٹمنٹ کو جو ہے وہ بیان کرتا ہے. اور جب ہم اولڈ ٹیسٹمنٹ کے اندر دیکھتے ہیں تو اولڈ ٹیسٹمنٹ کے اندر ہمیں لا، ججمنٹ، یہ ساری چیزیں جو ہے وہ نظر آتی. دوسرا حصہ چیپٹر نمبر 40 سے شروع ہوتا ہے، اور یہ 40 سے شروع ہوتا ہے اور 50 تک جو ہے 50ویں باب تک جو چلتا ہے. اور یہ حصہ اس میں آپ دیکھو تو آپ کو اس کے اندر جو ہے 53 جو وہ چیپٹر تک 54 چیپٹر تک کرائسٹ کی مصلوبیت جو ہے وہ نظر آئے گی. اس کے اندر آپ کو انجیل، خوشخبری کی بات جو ہے وہ ملے گی. اور پھر جو تھرڈ آخری چند ایک ابواب رہ جاتے ہیں وہاں پہ آپ کو کنگڈم کی بات جو نظر آئے گی. چیپٹر 60 سے لے کر 66 تک جائے تو وہاں پہ آپ کو بادشاہت کی متعلق باتیں جو ہے وہ نظر آئے. سو اس سبب سے یہ بک جو ہے وہ بڑی انٹرسٹنگ ہے. پوری بائبل کا یہ احاطہ کرتی ہے، کور کرتی ہے. اولڈ ٹیسٹمنٹ کو بھی، کرائسٹ کی منسٹری، اس کی کروسیفکشن کو بھی، اور پھر اس کے بعد آگے جو ہے وہ 1000 ایئرز کنگڈم کو جو ہے وہ بھی، اور ابدی بادشاہ اٹرنل کنگڈم جو ہے اس کو بھی جو ہے یہ بیان کرتی ہے. سو اس مناسبت سے یہ بائبل مقدس کی دیگر کتب کے اندر جو ہے وہ کی نسبت بائبل کو بہت خوبصورتی سے اور زیادہ وضاحت سے بیان کرنے والا. جو حصہ ہم نے اسٹڈی کیا ہے اس کا تعلق جو ہے وہ فضل کے حصے یعنی اس حصہ سے ہے جو نجات اور کروسیفکشن کے حصہ میں فال جو ہے وہ ہوتا ہے. اور یہاں پہ خدا کا کلام کیا ہے؟ اگر آپ میرے ساتھ دیکھیے 39 چیپٹر نکالیے، یسایا کی کتاب اس کا 39واں باب اگر آپ دیکھیں تو 39ویں باب تک خدا کا کلام جو نبوتی کلام ہے، پروفیٹک ورڈ آف گاڈ جو ہے وہ آپ کو وہ ججمنٹ، عدالت ہوتی ہوئی جو ہے وہ نظر آئے. خدا انصاف کر رہا ہے، میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا، میں اسیری میں بھیجوں گا، میں ایسے کروں گا. لیکن جو ہی 40th چیپٹر شروع ہوتا ہے اس کی پہلی ورس ہی کیا ہے؟ لکھا ہے تسلی دو تم میرے لوگوں کو تسلی. گویا یہ پیریڈ آف گریس، فضل کے دور کی نمائندگی جو ہے وہ کرتا ہوا نظر آ. اور اس پیریڈ کی نمائندگی کرتا ہوا جب وہ چیپٹر 51 جو ہے وہ بھی آتا ہے، اور اس میں خدا کا کلام کیا ہے؟ ان لوگوں کے لیے جو خدا کی صداقت کو اور خدا کو ڈھونڈتے اور تلاش کرتے، اس کی پیروی کرتے، اس کے فالوورز ہیں. گویا ہم بڑی جب دلیری کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ جو کچھ اگلی ورسز کے اندر کہا گیا ہے، اگلے حصہ میں کہا گیا ہے، یہ ان کے لیے میسج نہیں ہے جو خدا کی تلاش نہیں کرتے اور جو راست بازی کو ڈھونڈنا نہیں چاہتے، بلکہ یہ اسپیسیفکلی خاص طور پر جو ہے ان لوگوں کے لیے کلام ہے کیونکہ خدا مخاطب کر رہا ہے، ایڈریس کر رہا ہے، بول رہا ہے، بیان کر رہا ہے، کنڈیشن ہے، شرطیہ ہے ان لوگوں کے لیے جو صداقت کی، سچائی کے فالوورز ہیں اور جو خداوند کی تلاش کرتے ہیں. کیا کلام ہے؟ ان کے لیے، ایمانداروں کے لیے، چرچ کے لیے، کلیسیا کے لیے، خدا کے لوگوں کے لیے، نجات یافتہ لوگوں کے لیے کلام ہے. اور وہ کلام کیا ہے؟ اس چٹان پر جس میں سے تم کاٹے گئے ہو اور اس گڑھے کے سوراخ پر جہاں سے تم کھودے گئے ہو نظر کر. یہ سمبولک میتھڈ آف پروفیسی ہے، نبوت کا علامتی طریقہ کار ہے. کچھ پروفیسیز ہیں جن میں خدا نے براہ راست کلام کیا، کیونکہ تم نے یہ گناہ کیا، تم نے بت پرستی کی، اس لیے میں تمہیں سزا دوں گا، میں تمہیں بابل کی اسیری میں بھیج دوں گا، میں غیر قوموں کو لے کر آؤں گا اور تمہارے بچوں کو وہ اسیر کر کے لے جائیں گے.
This is direct method of prophecy. براہ راست طریقہ کار ہے نبوت کا. لیکن یہ symbolic method of prophecy ہے, گویا خدا علامتوں میں کلام جو ہے وہ کر, تشبیہات میں خدا کلام کر رہا ہے, چٹان اور گڑھے کوئی تشبیہ دے کر کلام کر رہا ہے. اور وہ چٹان اور وہ گڑھا کس سے تشبیہ دی گئی ہے؟ اگلی ہی آیت کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ باپ ابراہم اور سارا کی بات جو ہے وہ کی. اور یہاں پہ باپ ابراہم کو جو ہے یہ چٹان سے اور سارا کو گڑھے کے سوراخ سے جو ہے وہ تشبیہ دی گئی ہے. اور کیوں؟ اس لیے کہ ابراہم جو ہے وہ خدا پر چٹان کی مانند ایمان لایا, کھڑا رہا, قائم رہا. خدا نے کلام کیا کیا, اور خدا نے آگے لکھا ہے کہ جب میں نے اسے بلایا وہ اکیلا تھا. خدا نے اسے کہا اپنے ناطے داروں, رشتہ داروں کو, اپنے گھرانے کو چھوڑ اور جو جگہ میں تجھے بتاتا ہوں وہاں پر چل. اور بائبل مقدس کہتی ہے کہ اس نے اس کے حکم کے مطابق کیا. لکھا خدا کہتا ہے he was alone, وہ اکیلا تھا. خدا نے اکیلے اس کے ساتھ کلام کیا, نہ سارا کے ساتھ کیا, نہ لوط کے ساتھ کیا. جو اس کے ساتھ چلے تھے ان میں سے کسی کے ساتھ کلام نہیں ہوا, صرف ابراہم کے ساتھ جو ہے وہ کلام ہوا. کل ہم خادم بیٹھ کے اس چیز کو ڈسکس کر رہے تھے کہ لوط کے ساتھ نہ خدا نے کوئی وعدہ کیا, نہ خدا نے کوئی کلام کیا, نہ خدا نے جب وہ کوئی نبوت اس کے ساتھ, نہ خدا اس پر ظاہر ہوا, کچھ بھی نہیں. اور وہ ابراہم کے ساتھ چل نکلا اور صرف ابراہم کے ساتھ رہنے کے وسیلہ سے اس نے اتنی برکت پائی کہ ایک وقت آیا کہ ابراہم اور لوط کے چرواہوں میں جھگڑا شروع ہو گیا. جس قدر بلیس خدا نے ابراہم کو کیا اسی قدر بلیسنگ جو وہ لوط نے بھی پائی. گویا ایمانداروں کے ساتھ رہنے میں بھی برکت ہے. خدا اپنے لوگوں کے وسیلہ سے دوسروں کو بھی جو ان کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں خدا انہیں بھی برکت دیتا ہے. یہ خداوند کا فضل ہے. لیکن خدا کیا کہتے ہیں, جب میں نے اسے بلایا تو وہ اکیلا تھا. خدا نے آدم کو خلق کیا, وہ اکیلا تھا. مگر خدا نے ابراہم کو بلایا, وہ اکیلا تھا. مگر آگے لکھا ہے میں نے اس کو برکت دی اور اس کے بیابان کو میں نے عدن کی دلداری, پراسپیرٹی جو ہے وہ عطا. گویا جس طرح عدن, باغ عدن جو ہے وہ میری نعمتوں سے بھرا ہوا تھا, میری بلیسنگ سے بھرا ہوا تھا, میری اچھی سے اچھی جو وہ نعمتوں سے, نباتات سے, حیوانات سے, پرند سے, چرند سے بھرا ہوا تھا. اسی طرح میں نے اس کی بیابان جیسی زندگی, جس کے لیے اس نے کہا اے خداوند مجھے تیرے ساتھ چلنے کا کیا فائدہ کیونکہ میں تو بے اولاد مرا جا. اس کی لائف کے اندر جو ہے نوکر چاکر جانور سب کچھ تھا, مگر اس کے باوجود بھی اس کی لائف میں ڈس اپوائنٹمنٹ تھی. بیابان جیسی زندگی, کیونکہ اسے کچھ پتا نہیں تھا میرے بعد میرے گھرانے کے ساتھ کیا ہونے کو ہے, کیونکہ میرا نام لینے والا ہی کوئی نہیں ہو. اب خدا نے کیا کہا, چونکہ جب میں نے اس سے بلایا وہ اکیلا تھا, اور جب وہ اکیلا تھا تب وہ مجھ پر ایمان لایا اور میرے ساتھ چلا, اور میں نے کیا کیا, میں نے اس کے بیابان جیسی زندگی کے اندر عدن کی دلداری اور پراسپیرٹی عطا کی. ڈیزرٹ اس کی زندگی کے اندر میں نے مگر وہاں پر سرفرازی بھی عطا کی. اس نے مجھ سے ایک دفعہ یہ شکوہ کیا میں بے اولاد مرا جاتا ہوں, میرا نام لینے والا کوئی نہ ہوگا. مگر خدا نے کیا کہا, جو تیرے اور تیری اولاد کے لیے برکت چاہے گا میں اس کو برکت دوں گا, اور جو تجھ پر تیری اولاد پر لعنت کرے گا میں اس پر لعنت کروں گا. تو کیوں گھبراتا ہے, میں خداوند تیرا خدا ہوں. اور ابراہم اور لوط کے درمیان ایک معاہدہ, ایک ایگریمنٹ طے پایا تھا. انہوں نے جب وہ بلند جگہ پہ کھڑے ہو کے دیکھا, اور ابراہم نے لوط سے کیا کہا, اگر تو مشرق میں جائے گا تو میں مغرب میں, اگر تو شمال میں جائے گا میں جنوب میں. اور لوط نے اپنے لیے ترائی کا علاقہ, زرخیز علاقہ, فرٹائل ایریا جو ہے وہ اس نے اپنے لیے چوز کیا, پسند کیا. اور جب ابراہم نے مڑ کر دیکھا
تو اس کے حصے میں جو ہے وہ بیابان کا علاقہ جو ہوا ہے. اور وہ مایوس ہوا, مگر خدا نے کیا کہا, تو مشرق اور مغرب اور شمال اور جنوب میں پھر اور سیر کر, کیونکہ لوط نے اپنے لیے ایک سمت چنی ہے, مگر تو دیکھے گا تیری اولاد اس دنیا کے کونے کونے میں پھیلی ہوگی. تو مایوس نہ ہو, کیونکہ خدا ہم تیرا خدا میں تجھے سرفراز کروں گا, میں تجھے بڑھاؤں گا. اور لکھا ہے کہ ابراہیم ایمان لے آیا, اور پھر جب اسے اسحاق بھی بخشا گیا, تو عبرانیوں کا مصنف کیا کہتا ہے, وہ کہتا ہے جب خدا نے اس سے جب وہ مانگا اور اس میں اسحاق کو جب وہ قربان کرنے کو تھا, تو اس ایمان کے ساتھ کہ اگر میں اسحاق کو قربان کر بھی دوں گا تو خدا اس کی خاک میں سے مجھے پھر سے اسحاق اولاد عطا کرے گا, کیونکہ خدا کا وعدہ ہے کہ تیری اولاد آسمان کے ستاروں اور سمندر کے کنارے کی ریت کے ذروں کی مانند برومند ہوگی. وہ ایمان لایا, اور اس کا ایمان لانا اس کے لیے راست بازی گنا گیا. اس نے اس بات پر اس کے گھرانے کا تعلق جو ہے وہ بت پرست قوم کے ساتھ تھا, ایسی قوم جن کے ایک سے زیادہ خدا ہیں. روٹی کے لیے ان کا علیحدہ خدا, زندگی کے لیے علیحدہ خدا, اولاد کے لیے علیحدہ خدا, موت کے لیے علیحدہ خدا, بارش کے لیے علیحدہ خدا, اور جب روشنی کا علیحدہ خدا, اور اپنے ہر کام کے لیے ان کا ایک علیحدہ 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 خدا ہے. مگر ابراہیم کس بات پر ایمان لایا, میرا ہر کام کے لیے ایک ہی خدا ہے, میں اسی سے کہوں گا this is henotheism. جو خدا کہتا ہے میں جو ہوں سو میں ہوں, گویا میرے علاوہ اور کوئی نہیں ہے. اور ابراہیم اس خدا پر ایمان لایا ہے جو ہے سو ہے, اور یہی اس کے لیے راست بازی جو ہے وہ گنا گیا. اس لیے خدا نے بھی کیا کیا, خدا نے اس کے ویرانے کو دلداری بخشی, اور خدا نے اسے خوب برومند کیا. خدا نے کہا وہ اکیلا تھا مگر میں نے اس کو برومندی بخشی. جب آدم کو خدا نے بنایا تو آدم کے لیے بھی خدا نے کیا کہا تھا, یہ اکیلا ہے. یہ لفظ خدا نے استعمال کیا, یہ اکیلا ہے. اور خدا نے اس کو بھی کیسی برومندی بخشی, خدا نے اس کو نسل انسانی کا باپ جو ہے وہ بنا دیا. اس کے تخم, اس کے سلب سے پوری دنیا کو جو اس نے پیدا کر دیا, حالانکہ آدم اکیلا. جب ہم اس زمین پر پیدا ہوتے ہیں, جب ہم اس زمین پر آتے ہیں تو ہم بھی اپنی ذات میں اکیلے ہوتے ہیں, مگر خدا اپنی قدرت سے, اپنی رحمت سے ہم پر فضل کرتا ہے, اور وہ ہمارے وسیلے سے جب وہ نسلوں کو جنم دیتا ہے, پشتوں کو جنم دیتا ہے, وہ اولاد کو جنم دیتا ہے, اور برومندی کی برکت ہمیں عطا کر دیتا ہے. گویا خدا کی قدرت کیسی ہے کہ وہ اکیلے پن میں سے جو ہے وہ رونق کو قائم کر دیتا ہے, ویرانوں کے اندر دلداری کو قائم کر دیتا ہے, بیابان کے اندر جو ہے وہ راہیں پیدا کرتا ہے, اور صحراؤں میں ندیوں کو جاری کر دیتا ہے. اور آج ہم خداوند کی شکر گزاری کر رہے ہیں کہ ہم اس زمین کے اوپر جو ہے وہ خداوند میں ہے, اور خدا ہمارے ساتھ ہے, اس لیے وہ ہمیں اکیلا نہیں رہنے دیتا, بلکہ بائبل میں کیا لکھا ہے, وہ تنہا کو بھی خاندان بخشتا ہے. اور خدا آج اس جوڑے کی زندگی کے اندر جو ہے آئندہ ایام میں ایسا ہی کرنے کو ہے, جب خدا ان کی گود میں ایک خوبصورت اولاد کو, تندرست اور نارمل اولاد کو دینے کو ہے, اور خدا اپنے سارے وعدے ان کے ساتھ ہاں میں پورا کرنے کو ہے. اور آگے چلیے میرے ساتھ یسایا کی کتاب باب نمبر 51 لکھا ہے آیت نمبر 2, اپنے باپ ابراہیم پر اور سارا پر جس سے تم پیدا ہوئے نگاہ کرو, کہ جب میں نے اسے بلایا وہ اکیلا تھا, پر میں نے اس کو برکت دی اور اس کو کثرت بخشی. یقیناً خداوند سیون کو تسلی دے گا, وہ اس کے تمام ویرانوں کی دلداری کرے گا, وہ اس کا بیابان عدن کی مانند اور اس کا صحرا خداوند کے باغ کی مانند بنائے گا. خوشی اور شادمانی اس میں پائی جائے گی, شکر گزاری اور گانے کی آواز اس میں ہوگی, اسی طرح جس طرح آج اس گھر کے اندر جو ہے شکر گزاری کی جائے گی, جس طرح آج اس گھر کے اندر گانے کی آوازیں جو وہ اٹھ رہی ہیں.
खुदावन हमेशा हमारे साथ है, हम उसकी प्रस्तुति करते हैं, उसके गीत जो है वो गाते हैं। और अगर हम निगाह करें, अगर हम थोड़ा सा जो अमीक निगाह से, कीन आई से देखें, तो हम क्या देखते हैं कि यहां पर अब्राहम को कहा गया उस चट्टान पर गौर करो जिससे तुम काटेगे। लेकिन अब्राहम से भी आगे एक शख्सियत हमें नजर आती है जिसने क्या कहा, जो तुम्हारे पास है वो अब्राहम से भी बड़ा है। गोया मेरी और आपकी चट्टान बनी इस्राएल के लिए उनका बाप अब्राहम जो है वो एक चट्टान की मानित था, लेकिन मेरे और आपकी जो चट्टान है वो अब्राहम से भी बड़ी चट्टान है। और अगर अब्राहम को चट्टान मानने वाले वो इस कदर बरकत पा सकते हैं, तो फिर हमारी चट्टान जो जिंदा चट्टान है और जिसके साथ लग के हम भी जिंदा पत्थर बन जाते हैं, हमारी बरकत अब्राहम की औलाद की बरकत से कहीं बढ़कर जो है वो होगी, और वो अबदी होगी, अजली होगी, जलाली होगी, क्योंकि हमें ब्लेस करने वाला बाप अब्राहम ने, हमें ब्लेस करने वाली वो हकीकी चट्टान है। और हम उस चट्टान के लिए खुदा का शुक्र करते हैं जिसने हमारे अंदर उम्मीद को कायम की, जिसने हमारे अंदर तसल्ली को कायम किया है, और जिसने हमेशा की ब्लेसिंग को हमारे अंदर कायम किया है। और मैं खुदा का खादिम होते हुए आपके लिए, आपकी आने वाली औलाद के लिए, आपके घर के लिए बरकत की दुआ करता हूं, और खुदा हमेशा आपके घर के अंदर हम्द की, शुक्रगुजारी के जब वो आवाजों को बुलंद रखे, कायम रखे, और आप और आपकी औलाद हमेशा खुदावंद की हुजूरी में चलते रहे। खुदावंद आपको कसरत की बरकत दे। आमीन। जी शुक्रिया भाई साहब, ब्यूटीफुल मैसेज। बेशक खुदावंद हमें बरकतें देता है क्योंकि वो हमारा बाप है, वही हमारी चट्टान है। खुदावंद का बड़ा शुक्र करते हैं आज के इस जिंदा कलाम के लिए, और मेरा ईमान है कि हम सब ने बड़ी बरकत पाई है। आमीन। जरा जोर से बोले आमीन। आमीन आमीन आमीन। आए हम सब खुदावंद के हुजूर खड़े हों, हम खुदावंद की दुआ में शामिल होंगे। आए हमारे बाप जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारी रोटी आज हमें दे, जिस तरह हम माफ करते हैं तुम्हारी माफ कर, आजमाइश में न डाल बल्कि बुराई से बचा, कि बादशाह कुदरत और जलाल हमेशा तक तेरा है। भाई जॉर्ज, एक्सक्यूज मी, मेरे दिल में आ रहा है कि हम इनके लिए दुआ करें, इनके साथ कोई आप आए प्लीज, आप ये इधर आ जाओ। आया खुदा बाप, हम तेरा शुक्र और तेरे नाम की तारीफ करते हैं बाप, और हम ईमान रखते हैं बाप कि तूने अपनी मर्जी से और अपने फजल से खुदावंदों के खुदा इस जोड़े को खुदावंद इस दवाजी जिंदगी में कायम किया, और अब है बाप तू इस कपल को ब्लेस किया, तूने, हम तेरा शुक्र करते हैं बाप। मैं तेरा खादम होते हुए अपने हम खिदमत भाई के साथ मिलकर भाई रिजवान के लिए, उनकी मिसेस के लिए बड़ी बरकत की दुआ करता हूँ। खुदा बाप, ये लोग तुझ में बड़े, ये जोड़ा तुझ में बड़े, ऐ बाप इनके इस दवाज पर बरकत डाल, इनकी औलाद को अभी से अपने हाथों में ले। यीशु तेरे लहू की कुदरत को इनके लिए मांग लेता हूँ, और अपने फजल से खुदाबंदों के खुदा मुकर्रर वक्त पर अपने लोगों को सेहतमंद, तंदुरुस्त और नॉर्मल औलाद अता करना बाप। तेरी सलामती हमेशा इनके साथ है। अरे बाप, ये तेरे बच्चे अपनी औलाद की परवरिश खुदा तेरे डर में और तेरे खौफ में रहकर करने वाले हो। अरे बाप, जो ब्लेस तूने किया है, अरे खुदा जो औलाद तूने अता करे खुदा, वो तेरे नाम की इज्जत और जलाल का बाइस करे खुदा। हम तुझे मुबारक कहते और तेरा शुक्र करते हैं बाप। तेरे कलाम के अंदर हम देखते हैं कि खुदावंदों के खुदा रूत के ताल्लुक से लिखा है कि वो खुदावन के फजल से हामिला हुई। और से बाप, हम अपनी बच्ची को तेरे हाथों में देते हैं। अरे बाप, आसमानी मिन्नत करते हैं इसके खुदा इन जच्चगी के तमाम अयाम इसकी बड़ी मदद करे खुदा, हर तरह के कॉम्प्लिकेशन से महफूज रखे बाप, और तेरी सलाम की तेरी बेटी पर कसरत से ठहरी रहे, यीशु मसीह नासरी के नाम में, आमीन।
और अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाक़त और शराफ़त इस खानदान के साथ, सारे ईमानदारों के साथ अब से लेकर हमेशा तक। आमीन। आमीन।